تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 43 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو مگر راستے سے گزرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ ملے، پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ شراب کی مذمت بیان ہوئی ہے اس آیت کریمہ میں۔ شراب کی قباحت کے سلسلے میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 نازل ہوئی، جس میں شراب اور جوئے کے گناہ کو اس کے فائدے سے بڑا قرار دیا گیا۔ اس پر بہت سے مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی۔ یہ آیت کریمہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ بعض لوگ پیتے رہے کہ چلیں فائدہ بھی تو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے لیے کھانا بنایا، پھر ہمیں بلایا اور ہمیں شراب پلائی۔ شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور انہوں نے مجھے امام بنا دیا۔ میں نے پڑھا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یعنی غلط پڑھ دیا۔ کہہ دیجئے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ظاہر ہے اس سے معنی بدل گیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر لوگوں نے نماز کے اوقات میں شراب پینا چھوڑ دی، یہاں تک کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 نازل ہوئی، جس سے شراب مکمل طور پر حرام ہو گئی۔ اچھا جی، بعض علماء نے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت کے بعد نیند کا بہت غلبہ بھی مراد لیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں نماز سے منع فرمایا، کیونکہ بعض دفعہ اتنی نیند آتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بعض علماء کی رائے ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس سے شراب کا نشہ مراد ہے، اور یہ آیت شراب نوشی سے متعلق ہی نازل ہوئی ہے۔ مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، خمر ہے، یعنی عقل کو جو ڈھانپ دے وہ حرام ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، لہذا احتیاطاً جب بہت نیند آئی ہو تو پھر اس بات کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ یہ تو ضرور معلوم ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔
حتى تعلموا ما تقولون۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ کر سو جائے اور نماز اس وقت پڑھے جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے حالت نیند میں نماز ادا کرتے ہوئے وہ مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اتنی نیند ہے نا اگر، تو اس کو اپنے وقت پر پورا کرنا ہے پہلے ہی، اور اگر پھر بھی بہت زیادہ آ جائے تو اس کو پورا کر لیا جائے۔ سو جائیں گے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن میں پہلے بتا چکی ہوں کہ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ اس سے مراد سب سے پہلے شراب کا نشہ ہے، نیند بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یعنی جنبی یا حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا جائز ہے، ٹھہرنا جائز نہیں۔ بہت سے صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، ان کے لیے غسل کر کے گزرنا مشکل تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے دریچے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دریچے بند کروا دیے۔ یہ بخاری میں آتا ہے۔ لہذا گزرا جا سکتا ہے، ٹھہرا نہیں جا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو۔ میں نے عرض کی میں حالت حیض میں ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ سے مراد نماز ہی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور دوسرے حصے میں ولا جنوباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اس میں لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ ہے، یعنی جنبی ہونے کی حالت میں مسجد کے قریب نہ جاؤ، الا یہ کہ راستے سے گزرنا ہو، پاک ہو کے ہی مسجد میں ٹھہرا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر سے مراد مطلق سفر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم بیمار ہو یا پھر تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پھر اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو، جس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اگر مریض ہو یعنی پانی اگر جسم کے ساتھ لگایا تو بیماری بہت بڑھ جائے گی یا پھر موت واقع ہو جائے گی، یا تم مسافر ہو تمہیں پانی نہیں مل رہا، یا قضاء حاجت سے آئے ہو یعنی وضو کرنا تھا اب، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہے جنابت کی حالت میں ہو، وضو اور غسل کرنا تھا لیکن پانی نہیں ملا، تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تمام چیزوں کے ساتھ تیمم کا پھر طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ پانی کے استعمال سے بیمار ہونے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو۔ حضرت عمر بن عاص کو ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا، انہوں نے تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی، سورہ النساء آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بے حد مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 2، پانی نہیں مل رہا،
ٹھیک ہے، بیماری یا عذر ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے یا پانی مل نہیں رہا، یہ دو شرائط میں سے کوئی ایک شرط ہوگی تو تیمم جائز ہے. ویسے نہیں، یہ نہیں کہ اب کسی نے شادی پر بہت زیادہ میک اپ کر لیا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ چلو میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں. نہیں، اس کو وضو کرنا ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کا معنی ہے قصد کرنا. صعیداً طیبہ سے مراد پاک مٹی ہے، خواہ کپڑے، کاغذ یا کسی جگہ کی گرد سے حاصل ہو جائے، ڈسٹ جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کی تائید صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں 3 باتوں میں لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک بنا دی گئی ہے، پاک کرنے والی. یہ مسلم کی روایت ہے. غسل کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے. تیمم خواہ وضو کے لیے ہو یا غسل کے لیے، دونوں کا طریقہ ایک ہے، بس نیت مختلف ہے. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص الگ تھلگ بیٹھا ہے اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا نہیں کی. آپ نے فرمایا فلاں تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام میں حالت جنابت میں ہوں اور یہاں پانی نہیں ہے. آپ نے فرمایا مٹی استعمال کر لو، تمہارے لیے یہی کافی ہے. بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، خواہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، اور جب پانی پا لے تو اسے اپنے جسم پر استعمال کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. ترمذی کی روایت ہے. لہذا پاک مٹی سے قصد کرو، تیمم کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مٹی کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو. اب یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک شخص نے حضرت عمر کے پاس آ کر ان سے عرض کی کہ کیا کروں، حالت جنابت میں ہوں، پانی نہیں میسر. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھو. اس پر حضرت عمار نے عرض کی کہ آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ ایک جنگ کے لیے گئے تھے تب ہمیں حالت جنابت لاحق ہو گئی اور ہمارے پاس پانی نہیں تھا تو آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور میں زمین پر لیٹ گیا، اپنے اوپر مٹی مل لی. واپس آ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا. چنانچہ آپ نے اپنے دست مبارک کو زمین پر مارا، پھر اس میں پھونک مار کر اس کے ساتھ اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو مل لیا تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے پتہ چلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تیمم کا طریقہ یہی ہے کہ صرف ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مار کر اس میں پھونک مار کر چہرے اور ہتھیلیوں پر مل لیا جائے. ٹھیک ہے، اور کوہنیوں تک ملنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. صحیح روایات میں 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارنے کا ذکر بھی صحیح روایات میں نہیں ہے. لہذا صحیح ترین حدیث یہی ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ مارنا ہے، چہرے اور ہتھیلیوں پر، ہاتھوں پر مل لینا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے اور اللہ کافی مددگار ہے.
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یعنی اہل کتاب؟ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ظالم ہدایت کی بجائے گمراہی کو خریدتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں جو علم ہے اسے چھپاتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ خود بھی گمراہ ہیں اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر سے کافر بنا دیں، کیونکہ ان کے دل میں حسد ہے۔ اس لیے نصیبا من الکتاب، اس کا معنی کیا ہے؟ کتاب کا کچھ حصہ ہی ملا ہے، باقی انہوں نے ضائع کر دیا، اور جو ملا ہے وہ بھی الفاظ ملے ہیں، عمل نہیں ملا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 100 میں آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے مومنو، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جو اہل کتاب ہیں تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر سے کافر بنا دیں گے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی یا عیسائی ہیں۔ آپ فرما دیجئے یہ ان کی صرف آرزویں ہیں، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ہمیں بتایا ہے کہ ان کی ایک چال ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کفر میں داخل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے اور کافی مددگار ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ لوگ جو یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور اسمع غیر مسمعین، سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے، اور راعنا، ہماری رعایت کر۔ یہ الفاظ اپنی زبانوں کو مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور دین میں طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اگر بے شک وہ یہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، اسمع وانظرنا، سن اور ہماری طرف دیکھ، تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور درست ہوتا۔ اور لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ اچھا، پیچھے آپ نے پڑھا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس گمراہی کی تشریح بیان کی ہے۔ سب سے پہلے وہ تورات کے احکام بدلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 میں آپ پڑھ چکے ہیں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ تو کیا تم لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آ رہے ہیں جو اللہ کا کلام سن کر بدل دیتے ہیں،
حالانکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ جانتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، یہ ان کا قصور ہے۔ اور گفتگو کرتے وقت اپنی زبان کو مروڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں آپ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم رائنا مت کہو، انظرنا کہا کرو۔ یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور جو انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آداب رسول کی تعلیم دی گئی تھی کہ الفاظ کو خود سے بدلنا نہیں ہے، لہٰذا لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی کرتے تھے تورات کے احکامات میں۔ یہ ان کا گناہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ تعویلات بھی کرتے تھے، بدعات کا بھی کام کیا کرتے تھے، بدعات ایجاد کرتے تھے۔ لَيًّن بِأَلْسِنَتِهِمْ، لَيًّن لوا یلوی، لین سے ہے، معنی ہے توڑنا، مروڑنا، زبان کو توڑ کر مروڑ کر راعینا کہہ دیتے تھے، جو توہین کا کلمہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں آپ پڑھ چکے ہیں، کلمہ تھا راعینا، کہتے تھے راعینا، یہ گمراہی تھی۔ سمعنا عصینا، ہم نے نہیں ماننا، یہ کہتے تھے۔ اسمع غیر مسمعین، سنو تمہیں کوئی نہ سنائے۔ ظاہر میں یہ نیک دعا ہے کہ تم ہمیشہ غالب رہو، کوئی تمہیں بری بات نہ سنائے، دل میں نیت کیا تھی؟ نعوذ باللہ تو بہرا ہو جائے، سن نہ سکے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور یہ سب حرکتیں وہ کر رہے تھے دین میں طعن کی غرض سے، کہ اگر یہ شخص نبی ہوگا تو ہمارا فریب اس کو پتہ چل جائے گا، نہیں معلوم ہوگا تو ہم کہیں گے یہ نبی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ کلمات استعمال نہ کرتے اور اس کی بجائے سمعنا و اطعنا، یعنی عصینا کی بجائے اطعنا، غیر مسمعین کی بجائے صرف اسمع، اور رائنا کی بجائے انظرنا یہ کہتے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ یہی کہا جائے تو یہ بہتر ہوتا، لیکن تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ اب ان کی شرارتیں بیان کرنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہٹ درمی کرتے تھے اس کی سزا کیا ہے۔ عالم تھے لیکن مانتے نہیں تھے، یعنی پتہ تو چل گیا ہے لیکن بات مان کر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس وعید کا تعلق یا تو قیامت کے دن سے ہے یا دنیا میں چہروں کو مسخ کر دینا مراد ہے۔ اور اصحاب سبت جیسی لعنت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا تمہیں بھی ویسا ہی بنایا جائے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 میں یہ مضمون آیا ہے۔ ہفتہ والوں سے مراد بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہے جن کو ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا تھا۔ سورہ النساء آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان پر پہاڑ کو کھڑا کر دیا، اٹھا لیا تاکہ پختہ وعدہ لیں، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرنا، عبادت کا دن ہے بس عبادت کرو، اور ان سے پختہ وعدہ لیا لیکن وہ نہیں مانے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 166 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر جب وہ حد سے بڑھ گئے، جس بات سے ہم نے منع کیا وہ باز نہیں آئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، یہ ان کی سزا تھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں قیامت کے نزدیک زمین میں لوگوں کو دھنسایا جائے گا، صورتیں بگڑ جائیں گی، پتھر برسنے کے واقعات بھی پیش آئیں گے۔ کہا ایمان لے آؤ ورنہ حالات ویسے ہی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کرتا ہے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا ایمان لانا اس وقت فائدہ نہیں دیتا۔ سورہ الف لام میم السجدہ آیت نمبر 29 میں آپ پڑھیں گے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، کہہ دیجئے فیصلے کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا نہ ایمان لانا فائدہ دے گا نہ مہلت ملے گی۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 84 اور 85 میں یہ مضمون آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم اکیلے اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے انکار کیا جو ہم شرک کرتے رہے، لیکن اس وقت ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اپنے بندوں پر گزر چکا ہے، اور اس موقع پر کافر خسارے میں ہی رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ جب عذاب نازل ہو جائے، موت کا وقت شروع ہو جائے، تو پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کس چیز کو جی؟ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ ہو جائیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بخش دے جس کے لیے چاہے، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا ہے، یہ جھوٹ گھڑا ہے اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی نہیں دے دی۔ سورہ النساء آیت نمبر 116 میں یہ مضمون آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے معاف فرما دے گا۔ جو شرک کرتا ہے وہ بھٹک گیا ہے بہت دور کی گمراہی۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 88، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی
اللہ کا شریک بنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع کر دیں گے۔ اسی طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ البتہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دیں گے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ یہود کو وعید سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ سب سے بڑا گناہ تو ان کا یہ ہے کہ یہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ دوسرے گناہ تو قابل معافی ہیں لیکن اس کی معافی نہیں جو بندہ شرک کا ارتکاب کرے۔ آج مسلمان بھی اس وبال میں گرفتار ہیں۔ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو بندہ شرک کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ اس نے بہت بڑا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑا ہے، اور یقیناً اس کو اس کی معافی تو نہیں ملے گی۔ ہاں وہ توبہ کر لے تب معافی مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہے اسی پر فوت ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو جب تک میری بندگی کرتا رہے گا اور مجھ سے امید قائم رکھے گا تو میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے جو بھی گناہ ہوں، اگر زمین بھر کر تو گناہ لے کر آئے لیکن شرک نہ ہو تو میں تجھے بخش دوں گا۔ لہٰذا عقائد کی اصلاح کیجیے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ اس پتلے دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ یہود اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کسی کو پاک قرار دینا اللہ کا کام ہے، اپنی تعریف خود کرنا انسان کے لیے باعث نقصان ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو پاک مت قرار دو، وہ زیادہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی تعریف سے بھی خصوصاً جب کوئی سامنے ہو یا مبالغے کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ مسلم میں آتا ہے حضرت مقداد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نحثی فی وجوہ المداحین التراب، ہم زیادہ تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ اور فرمایا ایاکم والتمادح فإنہ ذبح، زیادہ تعریف کرنے سے بچو، یہ ذبح کرنا ہے۔ اپنی خود بھی نہیں کرنی اور کسی کے سامنے اس کی بہت زیادہ تعریف نہیں کرنی، ریاکاری آ جاتی ہے نا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو فرمایا وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، تجھ پر افسوس، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ کیونکہ جب کوئی تعریف کرتا ہے نا تو انسان میں تکبر آ جاتا ہے، فخر آ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون کتنا پاک ہے اور وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھ وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور صریح گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے، یعنی ان کے یہ جھوٹے دعوے
اور اللہ پر افطرا ہی ان کے سخت گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور کے کام آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔